چلیں بچوں اب چلتے ہیں سارے بچوں کے سب سے پسندیدہ سیگمنٹ جس کا نام ہے ہنسنا منع ہے، اور اس میں ہم بچوں کے ساتھ مزے مزے کے لطیفے شیئر کرتے ہیں۔ تو بچوں ہمارے پہلے لطیفے کا نام ہے سوٹ کا کلر۔ تو ایک پولیس آفیسر جو ہے وہ چور سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایک ہی دکان سے مسلسل 3 دن چوری کی ہے۔ تو آگے سے پتہ ہے چور نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے صرف ایک دن اپنی بیوی کے لیے سوٹ چوری کیا تھا، باقی 2 دن تو کلر تبدیل کرنے گیا تھا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ ان کو سوٹوں کے کلر کا کتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ بیچارہ چور جو ہے وہ تو ایک ہی دن گیا تھا، تو باقی 2 دن وہ کلر ہی تبدیل کرنے میں لگ گیا اپنی بیوی کی فرمائش پر۔ اگلا لطیفہ ہے ہمارا شہر ادھر ادھر۔ باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے یہ بتاؤ کہ لاہور اور دہلی کہاں ہے؟ بیٹا آگے سے کہتا ہے ابو جان منی سے پوچھے، وہی چیزیں ادھر ادھر رکھ دیتی ہے۔ تو یہ بہت ہی مزاحیہ تھا کہ اس بچے کو لگا کہ شہر بھی چیزوں کی طرح ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے اگلے لطیفے کا عنوان ہے سبزی یا مار۔ سلیم نے کلیم سے پوچھا کہ آج کل بچوں کو سبزی پسند نہ آئے تو ماں اتنے آپشنز دیتی ہے، پیزا، برگر، شاورما، پاستا، نوڈلز۔ آگے سے کلیم نے کہا بالکل، اور ہمارے دور میں 2 ہی آپشنز تھیں، سبزی کھانی ہے یا مار۔ تو بچوں آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آج کل تو پھر بھی بچوں کے پاس بہت آپشنز ہوتے ہیں، پہلے تو ماں یہی کہتی تھی کہ سبزی کھا لو تو یا مار کھا لو۔ اب ہم اگلے اپنے لطیفے پر چلتے ہیں، ننگے سر کھانا کھانا۔ 2 بزرگ کھانا کھا رہے تھے، گرمی کی وجہ سے انہوں نے دستار سر سے اتار کر رکھ لی۔ ایک بزرگ کا منڈا ہوا سر دیکھ کر دوسرے بزرگ کو شرارت سوجی اور ہاتھ بڑھا کر سر پر ٹھونگ ماری۔ پہلے بزرگ نے جلدی سے دستار سر پر رکھ لی اور کہنے لگے کہ سبحان اللہ، بچپن میں بزرگوں سے سنا کرتے تھے کہ جو لوگ ننگے سر کھانا کھاتے ہیں شیطان ان کے ٹھونگے مارتا ہے، آج معلوم ہوا کہ وہ بات سچی تھی۔ لگتا ہے یہ لطیفہ بھی آپ لوگوں کو بہت ہی مزاحیہ لگا ہے۔ ہاں۔ اس کے بعد اگلا ہمارا لطیفہ ہے، اس کا نام ہے واحد دولت۔ اردو زبان کے ایک مشہور شاعر کی عادت تھی کہ جب گھر سے باہر جاتے تو تمام دروازے کھلے چھوڑ دیتے تھے اور واپس آتے تو بند کر لیتے تھے۔ کسی نے وجہ دریافت کی تو جواب دیا میں ہی تو اس گھر کی واحد دولت ہوں۔ یعنی کہ وہ شاعر صاحب جو ہیں وہ خود کو ہی دولت سمجھتے تھے کہ جب وہ نہیں ہے تو پھر کسی چیز کو بچانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بڑا ان کے اندر اعتماد تھا ویسے اپنے بارے میں۔ اس کے بعد ہے ہمارا اگلا لطیفہ ملاقات۔ آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے کہا آپ کل اپنے گھر والوں سے ملاقات کر سکیں گے۔ تو آگے سے مریض نے جواب میں کہا میں تو بالکل اکیلا ہوں، خاندان کے تمام افراد انتقال کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر سانس چھوڑتے ہوئے جی مجھے معلوم ہے، اسی لیے بتا رہا ہوں۔ یعنی کہ یہ بہت ہی مزاحیہ اور انوکھا طریقہ نکالا ڈاکٹر صاحب نے بیچارے مریض کو بتانے کے لیے کہ وہ بھی اب اپنے انتقال شدہ جو ان کے اہل خانہ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے ملنے جا رہے ہیں۔ بچوں اب ہمارا جو آخری لطیفہ ہے اس کا عنوان ہے آم۔ ایک صاحب گلی میں بیٹھے آم کھا رہے تھے، ان کے پاس ایک دوست بھی بیٹھا تھا جو آم نہیں کھاتا تھا۔ اس وقت وہاں سے ایک گدھے کا گزر ہوا تو ان صاحب نے آم کے چھلکے گدھے کے آگے پھینک دیے۔ گدھے نے چھلکوں کو سونگھا اور چلتا بنا تو ان کے دوست نے سینہ پھلا کر کہا دیکھا جناب، گدھے بھی آم نہیں کھاتے۔ تو ان صاحب نے بڑے اطمینان سے کہا کہ جی ہاں دیکھ رہا ہوں، گدھے ہی آم نہیں کھاتے۔ تو اس لطیفے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ بڑے حاضر جواب ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ موقع محل پر بر وقت کس طریقے سے جواب دینا ہے اور اگلے کو لاجواب کر دینا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بچوں نے آج کے ہمارے دونوں سیگمنٹ یہ ذہنی آزمائش اور ہنسنا منع ہے ان سے بہت لطف اٹھایا ہوگا، بہت لطف اندوز ہوئے ہوں گے اور کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو بھی ملا ہوگا، خاص طور پہ ضاد جو ہماری اردو زبان کا حرف ہے اس سے شروع ہونے والے الفاظ کے بارے میں جان کر، اور انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ اگلے شمارے میں کچھ مزید انٹرسٹنگ اور بچوں کے ایسے سیگمنٹس لے کر آئیں گے جن سے بچے جو ہیں وہ ان کے لیے دلچسپی کا سبب بنے اور وہ ان سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھ بھی سکیں۔